فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جو تنگی دے اندر اور خوشحالی دے اندر اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تنگی ہوئے پھر بھی اے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے دے اندر بخل نہیں کر دے، خوشحالی ہوئے پھر بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے۔ فرمایا والقاظمین الغیظ، کسے گل تے انہاں دے احساس اور جذبات ابر جاندے نے تے اے اپنے غصے نو پی جان والے نے، والعافین عن الناس، اور لوگاں نو معاف کر دین والے نے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ ایسے احسان کرن والے، ایسے نیکی کرنے والے لوگاں دے نال محبت کر دینے۔ میرے محترم بھائیو، جیڑا بندہ بہت زیادہ غصے دے اندر آندا ہے، او دے اندر مختلف برائیاں پائیاں جاندیاں نے، اپنے مسلمان ویراں دے بارے او دے دل دے اندر نفرت اور بغض پیدا ہو جاندا ہے، لوگاں دے بارے حسد کرنا شروع کر دیندا ہے، اے چغلی تے غیبت کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حسد دے مختلف اسباب نے، لیکن جو میں سمجھنا جیڑا بندہ بہت زیادہ غصہ کردا ہے او دے اندر سب تو بنیادی چیز ہے کہ تکبر پایا جاندا ہے، او دوسریاں نو اپنے مقابلے دے اندر حقیر سمجھدا ہے، ادنا سمجھدا ہے، اپنے آپ نو اعلیٰ تے اولا سمجھدا ہے، اس واسطے انہوں گل گل تے دوسرے بندے تے غصہ آندا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نزعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ فرماندے نے الکبریاء ردائی، لوگو تکبر میری چادر ہے، والعظمت و ازاری، اور عظمت اور بلندی اے میرا ازار بندے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو، فمن نزعنی واحدا منہما، جس بندے نے بھی انہاں دوہاں چیزاں چوں کسے ایک چیز نو میرے تو کھینچنے دی کوشش کیتی، اللہ فرماندے نے قذفتہ فی النار، میں اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا، اس نو میں اگ دے اندر گرا دیاں گا۔ اس واسطے میرے ویرو تے دوستو، کبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ اب دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ہے کہ جدوں رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا تو اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا، اے میرے فرشتیو، میرے آدم نو سجدہ کرو۔ سارے سجدہ کیتا تے ابلیس نے سجدہ
نہ کیتا، اے آکڑ گیا، اس نے تکبر اختیار کیتا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر فرماندے نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے سارے فرشتیاں سجدہ کر دیتا تے شیطان نے سجدہ کرنے تو انکار کیتا۔ ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیتا۔ وکان من الکافرین، او اللہ دے انکار کرنے والے کافراں چو ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، قرآن دا دوسرا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جدوں فرشتیاں نو حکم دیتا ساریاں سجدہ کیتا، ابلیس نے انکار کیتا۔ اللہ فرماندے نے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آندہ ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے آندہ ہے کہ میں آدم نالوں بہتر ہاں، میں آدم نالوں افضل ہاں، میں ادے نالوں اچا ہاں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تو مینوں آگ تو پیدا کیتا ہے اور آدم نو مٹی چو پیدا کیتا ہے، میں ادے نالوں بہتر، اس واسطے میں انو سجدہ کیوں کراں؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج منہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ فرماندے نے نکل جا، نکل جا، میری جنت چو نکل جا، میرے دربار چو نکل جا۔ فاخرج منہا، اللہ فرماندے نے نکل جا، میری جنت چو نکل جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انک من الصاغرین۔ اللہ فرماندے نے تو اپنے خیال دے اندر سمجھنا ہے کہ میں اچا ہاں، میرا مقام آدم نالوں زیادہ ہے، میرا مرتبہ آدم نالوں زیادہ ہے، تکبر اختیار کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے نکل جا میری جنت چو، انک من الصاغرین، تو اچا نہیں بلکہ تو تے ذلیل ترین ہے، تو اچا نہیں بلکہ تو تے بدبخت ترین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، جیڑا بندہ تکبر اختیار کردہ ہے، اللہ فرماندے نے تکبر تے میری چادر ہے، اور جیڑا میری چادر نو چھیننے دی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اس نو جہنم دا ایندھن بنا دیں گے، لوگاں دے اندر اللہ اس نو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اے آدم علیہ السلام دا واقعہ ساڈی رہنمائی کردہ ہے کہ انہیں اپنے آپ نو آدم نالوں بہتر سمجھنے دی کوشش کی تھی، انہیں آکھیا میں آدم نالوں بہتر ہاں، تکبر اختیار کیتا، آدم نو سجدہ نہ کیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس نو ذلیل ترین بنا دیتا، فرمایا انک من الصاغرین۔ تے
جیڑا بندہ اپنے مسلمان ویراں تے غصہ کردا ہے، انہاں دے نال نفرت کردا ہے، حسد کردا ہے، انہاں دی غیبت تے چغلی کردا ہے، اے بندہ اپنے آپ نو او دے نالوں بہتر سمجھدا ہے، اس واسطے تے او دے عیب بیان کردا ہے، او دیاں خامیاں لوگاں نو دسدا ہے اور اپنے آپ نو او دے نالوں بہتر سمجھدا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان کر کے تینوں مینوں اے نصیحت کر دیتی ہے، اور یارو عقل مند بندہ او ہوندا ہے جیڑا کسے نو نصیحت ہوندی ویکھ کے کسے دے تجربے تو تجربہ حاصل کر لے۔ او بندہ کیڑا ہے جیڑا خود ٹھوکراں کھا کے خود جناب مٹی دے وچ مٹی ہو کے تجربہ حاصل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ نا غور کرے آجے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بڑے بڑے متکبر لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ایک قوم پیدا کیتی ہے جنوں قوم عاد کیا جاندا ہے۔ اینی طاقتور قوم ہے، اینی طاقتور قوم کہ اپنے ہتھاں دے نال اے پہاڑ تراش کے انہاں پہاڑاں دے اندر محل تے مکانات بنا لیندے نے۔ او میرے محترم بھائیو، جدوں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم نو واز تے تبلیغ کیتی نا تے قوم عاد نے تکبر اختیار کیتا، حضرت ہود علیہ السلام نو کم تر سمجھیا اور انہاں آکھیا کون دنیا تے جڑا ساڈے نالوں زیادہ طاقتور ہووے، کیڑا جڑا ساڈا مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نو انہاں دا اے تکبر پسند نہ آیا، اللہ نے انہاں تے تیز ہوا چلا دیتی جڑی 7 دن تے 8 راتاں مسلسل انہاں تے چل دی رہی۔ انہاں دے مکان کھنڈرات بن گئے اور انہاں دیاں لاشاں میدان دے اندر ایویں گریاں پڑیاں سی جویں کھجور دے تنے گرے پڑے ہوندے نے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہاں نو نیست و نابود کر کے تے ساری دنیا تے اے بات واضح کر دیتی کہ جڑا تکبر اختیار کرے گا اللہ رب العالمین انہوں لوگاں واسطے نشان عبرت بنا دے گا، اللہ اس نو نشان عبرت بنا دے گا۔ اور فرعون دا واقعہ اسی قرآن پاک دے اندر پڑھنے آ، موسیٰ علیہ السلام نے جدوں فرعون تے ادے حواریاں نو تبلیغ کیتی، وعظ کیتا، انہاں نو دعوت توحید دتی، اور فرعون جو اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی کہن والا کہ میں ہی سب تو اعلی تہاڈا رب ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اینا متکبر، اینا سرکش، اللہ نے حکومت دیتی ہے، بادشاہت دیتی ہے، اللہ نے طاقت دیتی ہے، لیکن اے متکبر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جدوں اس نے تکبر اختیار کیتا، واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ اللہ فرماندے نے انہیں اور اے دے سپاہیاں نے، اے دے وزیراں مشیراں نے، اے دے عہدے داراں نے تکبر اختیار کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرن والا، اور اے دے وزیر مشیر جڑے اپنے آپ نو جناب اے فرعون دے درباری تے ہواری سمجھ دے سی، اے اتنے متکبر ہو گئے کہ انہاں نے اللہ دے پیغام تے بھی کان نہ ترے۔ انہاں موسیٰ علیہ السلام دی گل سن کے واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، انہاں نے تکبر اختیار کیتا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وظنوا انہم الینا لا یرجعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اللہ فرماندے نے جدوں انہیں اور اے دے حواریاں نے تکبر اختیار کیتا،
اللہ رب العالمین نے پانی دی لہراں دے اندر انہاں نو غرق کر دیتا اور کائنات دے لوگاں واسطے اللہ نے انہاں نو نشان عبرت بنا دیتا۔ اور میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ جیڑا بندہ تکبر اختیار کردا ہے اپنے مسلمان ویرانو اپنے مقابلے دے اندر حقیر سمجھدا ہے، کم تر سمجھدا ہے، انہوں اللہ تو ڈرنا چاہیے اس واسطے کہ اللہ اپنے مقابلے دے اندر کسے متکبر نو برداشت نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھیا جے میرے ویرو نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ تکبر دی وجہ تو انج اللہ دی زمین تے اکڑ کے چلدا سی کہ اے دی چادر زمین تے نشانات پا رہی سی، بڑا متکبر ہو کے اپنے کندھیاں تے چادر لٹکا کے تے اکڑ کے زمین تے چلدا سی اور اے سمجھدا سی کہ میرے نالوں بہتر، میرے نالوں زیادہ مضبوط، میرے نالوں زیادہ طاقتور دنیا تے کوئی فرد و بشر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نو اے دیتے غصہ آ گیا، اللہ نے اس نو زمین دے اندر دنسا دیتا اور آقا فرماندے نے قیامت تک اے بندہ زمین دے اندر ایویں دنستا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام نے جدوں لوگاں نو واسطے تبلیغ کی تھی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے سامنے زندگی دے تمام طریقے، تمام احکامات پاک پیغمبر نے بیان کیتے، حتیٰ کہ آپ نے تو بول و براز دے بھی آداب سکھلا دیتے۔ نبی علیہ السلام نے کھان پین دے طریقے اور احکام بیان کر دیتے۔ ایک بندہ میرے پاک پیغمبر دی موجودگی دے اندر اپنے بائیں ہاتھ نال کھا رہا سی، نبی علیہ السلام فرماندے نے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ دے نال کھا۔ اے آندہ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ نال کھان دی طاقت نہیں رکھدا۔ انہیں ایک گل تکبر دی وجہ تو کی تھی کہ مینوں ٹوکیا کیوں ہے، مینوں جناب آکھیا کیوں ہے، تکبر اختیار کردیاں ہویا کہن لگا میں سجے ہاتھ نہ نہیں کھا سکدا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے لاستطاعت، اگر تو سجے ہاتھ نال کھان دی استطاعت نہیں رکھدا تے پھر اللہ تینوں کدے بھی ایدی استطاعت نہ دے وے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ اے بندہ جب تک زندہ رہا اللہ رب العالمین دی سزا اور عذاب دی وجہ تو ایک کدے بھی اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں لے جا سکیا۔ اللہ نے ایدے ہاتھ نو ویسے ہی شل کر دیتا، مفلوج کر دیتا۔ اور میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ تکبر اللہ دی چادر ہے اور اللہ متکبر نو پسند نہیں کر دے۔ جڑا بندہ تکبر اختیار کردا ہے اللہ رب العالمین اس نو ذلیل انسان بنا دیندے نے، رسوا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی فرماندے نے جس وقت اے آیت مبارکہ نبی علیہ السلام نے نا ایک دن واضح ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا کہ او بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا جے دے دل دے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوئے گا، جے دے دل دے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوئے گا او کدے جنت وچ داخل نہیں ہو سکدا۔ نبی علیہ السلام نے جدو اے بات ارشاد فرمائی، ایک میرے نبی دا یار پوچھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈے چوں ہر بندہ ہی پسند کردا ہے کہ میرا لباس بھی اچھا ہوئے، میرا جوتا بھی اچھا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال، آقا فرماندے نے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی نو
اللہ پسند کردا ہے، اللہ خوبصورت ہے تے خوبصورتی نو اللہ پسند کردا ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر دی علامت نہیں بلکہ تکبر کیے آقا فرماندے نے باتار الحق وغمت الناس، لوگاں نو حقیر سمجھنا اور حق بات دی تردید کر دینا اے تکبر ہے۔ اللہ نے پیسہ دے دیتا ہے تے اے مزدور آدمی نو اپنے ملازم تے نوکر نو اپنے خادم نو حقیر سمجھدا ہے۔ اللہ نے عزت دے دیتی ہے، اے کسے عام آدمی دے نال ہاتھ نہیں ملاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے عہدہ دے دیتا ہے، اللہ نے عروج تے ترقی دے دیتی ہے، اے کسے مزدور نال بیٹھ کے کھانا کھانے نو اپنی توہین سمجھدا ہے، آندا ہے اے میرا سٹیٹس نہیں، اے میرے شان دے خلاف ہے کہ میں عام لوگاں دے نال بیٹھ کے کھانا کھا لواں، عام لوگاں دی طرح زندگی گزاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، میرے نبی تے کوڑی دے مریض دے نال بیٹھ کے بھی کھانا کھا لیا کر دے۔ نبی علیہ السلام تے اللہ دے پاک پیغمبر اتنے اعلیٰ نے، اتنے عظمتاں والے نے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسی تینوں بلندیاں دی بھی انتہاواں تے فائز کر دیتا ہے۔ اور میرے ویرو تے دوستو، میرے پاک پیغمبر تے اپنے ساتھیاں دے نال کھانا کھانے دے اندر فخر محسوس کریا کر دے۔ میرے نبی تے کوڑی، جناب کوڑی دے مریضاں دے نال بیٹھ کے کھانا کھا لیا کر دے۔ کدے بھی اپنے دل دے اندر، اپنے دماغ دے اندر کدے کوئی ایسی بات نہیں لے آندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے عزتاں کیویں عطا کیتیاں نے، سب تو آخر تے میرے نبی نو بھیج کے اللہ نے نبیاں دا بھی امام تے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے آنا سید و ولد آدم، اللہ نے منو ساری انسانیت دا سردار بنایا ہے، لیکن میں اس گل تے فخر نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے ویرو تے دوستو اپنے اندر تکبر پیدا نہ کریا جے، کیونکہ متکبر بندہ اے اللہ دے نال مقابلہ کردا ہے، اور جیڑا اللہ دے نال مقابلہ کرے گا اللہ اس نو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کریا کرو۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے، اللہ فرماندے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جڑا بندہ اپنے کسے مسلمان ویر تے غصہ کردا ہے، لا محالہ اس نو گالی گلوچ کرے گا، او دے نال لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے سباب المسلمی کفر سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ آقا فرماندے نے کسے مسلمان نو گالی دینا اے فسق ہے، اور کسے مسلمان دے نال لڑنا جھگڑنا اے کیے کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا فرماندے نے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ آقا فرماندے نے مسلمان دے بھائی نے لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان تے ظلم
نہیں کردا، ولا یخذلہ ایک دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان نو رسوا نہیں کردا، ولا یحقرہ ایک مسلمان اپنے مسلمان ویر نو حقیر نہیں سمجھدا، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ نبی علیہ السلام فرماندے نے تقوی اے دل دے اندر ہے، آپ نے اپنے سینے دی طرف اشارہ کیتا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کسے بھی انسان دے بدترین ہونے دے اندر اے ہوئی گل کافی ہے کہ او اپنے کسے مسلمان نو اپنے تو کم تر سمجھدا ہے، وہ کسے بھی وجہ تو سمجھ سکتا ہے کہ میرے کول پیسہ زیادہ ہے، میرا مقام تے رتبہ زیادہ ہے، میرے کول عہدہ زیادہ ہے، میرے کول طاقت زیادہ ہے، میں جیاں والا یعنی بندیاں والا، میں جناب برادری والا، اور اے ایک ہی گھر ہے، ایک کلا ہے، ادا اگا پیچھا کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کسے بھی وجہ تو اے اپنے مسلمان ویر نو اپنے تو کم تر اور حقیر سمجھدا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ایک انسان دے برا ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی نو حقیر سمجھے۔ فرمایا کہ مسلمان تے مسلمان دا بھائی ہوندا ہے، اور اللہ نے ایک مسلم واسطے دوسرے مسلم دے دا خون بھی حرام کیتا ہے، او دا مال بھی حرام کیتا ہے، وَإِرْزُهُ اور او دی عزت بھی اللہ نے حرام کیتی ہے۔ ایمان نال دسیا جے جدوں کوئی بندہ اپنے کسے مسلمان ویر نو ماں بہن دی گالی نکالدا ہے تے او کی سمجھدا ہے کہ اے میرے نالوں کم تر ہے، اے حقیر ہے، میں اعلیٰ ہاں، اور اللہ رب العالمین کسے بھی متکبر نو برداشت نہیں کر دے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے متعدد واقعات بیان فرما دیتے جدے اندر اللہ نے متکبرین نو دنیا تے ہی ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور دن قیامت دا ہوئے گا اللہ رب العالمین انہاں نو حشرات الارض دی شکل دے اندر زمین تے میدان محشر تے پھیلا دے گا، لوگ انہاں نو اپنے پیراں دے نال روندے ہون گے جڑے دنیا تے اپنے آپ نو بڑا سمجھدے نے اور دوسریاں نو اپنے مقابلے دے اندر حقیر سمجھدے نے۔ اللہ کسے نو مال دے دے، اللہ کسے نو منصب دے دے، اللہ کسے نو حکومت دے دے، اے تے کسے نال مصافحہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھدا ہے۔ اور اسے وجہ تو تسی ویکھ دے ہو کدے انج بھی ہویا کہ ماڑے نو تکڑے تے غصہ آیا ہوئے، کیوں جی؟ ہمیشہ طاقتور نو ہی کمزور تے غصہ آندا ہے۔ ایدی وجہ کیا ہے کہ او دے اندر تکبر پیدا ہو جاندا ہے کہ میرے کول مال ہے، میرے کول افراد نے، میرے کول منصب ہے، میں جناب ہر لحاظ نال ادے تو طاقتور ہاں۔ اس وجہ تو طاقتور کمزور تے غصہ کردا ہے کیونکہ او دے اندر تکبر پایا جاندا ہے۔ اور اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور اے تکبر سب تو پہلے کسے بھی انسان نو بد اخلاق بناندا ہے۔ بد اخلاق دا مطلب اے وے کہ چھوٹی چھوٹی گل تے اے جناب گالی گلوچ تے اتر آندا ہے، ادا رنگ تبدیل ہو جاندا ہے، اے جناب لڑائی جھگڑے تے اتر آندا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگاں چوں گنہگاراں چوں سب تو بدترین انسان اوے جیڑا جیدی بد اخلاقی دی وجہ تو لوگ اس نو ملنا چھوڑ دیں، لوگ سلام نہیں کر دے، لوگ گفتگو نہیں کر دے، لوگ کول ہو کے نہیں بیندے، کیوں کہ بد اخلاق جہا بندہ ہے کتے
کسی بھی گل تو یہ جناب گرم ہو سکتا ہے، کسی بھی گل تو ناراض ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا انسان وہ لوگاں چو سب تو زیادہ بدترین انسان ہے کہ جدی بد اخلاقی دی وجہ تو لوگ ادھے تو دور ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من حسن المرئی من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، اسلام دا حسن اس بات دے اندر ہے کہ بندہ لا یعنی چیزاں نو چھوڑ دے۔ اسلام دا حسن کے دے اندر ہے کہ بندہ لا یعنی چیزاں جنہاں دا کوئی فائدہ، اگر تسی کسے نال بغض رکھو اپنے سینے دے اندر، کسے نال نفرت پیدا کر لو، ایدہ تسی تانوں کوئی فائدہ، اگلے دا کوئی نقصان، کیوں جی؟ کسے نو گالی گلوچ کرو تانوں او دا کوئی فائدہ، اگلے دا کوئی نقصان، تہاڈا اپنا نقصان ہے کہ جدو تسی گالی گلوچ کر دے ہو، اپنی زبان نو گندیاں کر دے ہو، اللہ نالو نالی تہاڈی نیکیاں نو ختم کر دیندے نے۔ اے زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو اللہ رب العالمین بدترین لوگاں دے اندر تہاڈا شمار کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے ویرو تے دوستو، بعض احباب غصے اس وجہ تو ہو جاندے نے کہ انہاں تے ظلم ہویا ہے، انہاں تے زیادتی ہوئی ہے، اے مظلوم نے، اور اے جناب اس وجہ تو لوگاں نو گالیاں دیندے نے، لوگاں دے نال نفرت رکھ دے نے، بغض رکھ دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں بعض اوقات تے انج ہوندا ہے کہ جس بندے تے ظلم ہویا ہے اے جناب انتقام، نفرت اس حد تک ہو جاندی ہے کہ اے انتقام لین دے منصوبے بناندا ہے، انتقام لین دیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ فرمایا او لوگ جو کبیرہ گناہاں تو بچ دے نے، فحش گوئی گالی گلوچ تو اجتناب کر دے نے، فرمایا وَإِذَا مَا غَاضِبُوا، جدوں انہاں نو کسے گل تے کسے فرد تے غصہ آ جاندا ہے، ہم یغفرون، تے اے اپنے غصے نو پی جاندے نے اور اس بندے نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ ادھے بدلے دے اندر اپنی رحمت نال انہاں نو جنت عطا کر دیندے نے۔ کیوں جی؟ ایک غصہ جو نفرت دی وجہ تو پیدا ہو گیا، کسے بھی وجہ تو پیدا ہو گیا، اور پھر اے انتقام لین دا سوچ دائے، اے جناب بدلہ لین دیاں گلاں کر دائے، لیکن پھر اللہ رب العالمین دا قرآن سن دائے تے اے اپنے اس ظلم نو اللہ دے حوالے کر دیندا ہے اور معاف کر دیندا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نال اس بندے دے درجات بلند فرما دیندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے ایک شخص اٹھیا اور بے جا انہاں تے تنقید کرنا شروع کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو غصہ آیا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران، اور حضرت عمر جس رستے جو گزر دینے شیطان بھی اس رستے نو چھوڑ جاندہ ہے۔ اتنا جلال، اتنی اللہ نے عظمت عطا کیتی ہے، قوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، امارت بھی ہے، خلافت بھی ہے، لیکن اس دے باوجود غصہ آیا، قریب سی کہ اس بندے نو پکڑ کے کوڑے مار دے، لیکن میرے نبی دا ایک صحابی کو لیے تے آندے نے اللہ دا قرآن ہے، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماندے نے درگزر کرنے نو لازم پکڑ لو، معاف کر دیا کرو۔ تے اللہ رب العالمین دا اے فرمان سنیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی اپنے ارادے تو بعد آ گئے جڑے ہونے اس بندے نو کوڑے مارنے دا ارادہ کیتی بیٹھے نے، قرآن دی آیت سنی تے فوراً ہی غصہ کافور ہو گیا، غصہ دور ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما ناقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے صدقہ مال نو کم نہیں کردا، بلکہ جیڑا بندہ اپنے مال چو صدقہ کردا رہندا ہے، اے دے ہاتھ وچوں خیر نکلدی رہندی ہے، اللہ اپنی رحمت نال اے دے رزق دے اندر برکت فرما دیندے نے۔ برکت اے ہی نہیں کہ جدا ایک کریشر ہے دا پلانٹ بن جائے، جدا پلانٹ ہے دے دو بن جان، اور برکت اے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے نو عافیت عطا کر دے، بیماریاں تو نجات عطا کر دے۔ اے بھی برکت ہے کہ اللہ اے دے گھر دے اندر اتفاق اور اتحاد رکھے، لوگ اے دی عزت اور احترام کرنے، اے بھی کیے برکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدے ہاتھ چو خیر نکل دی رہندی ہے، اللہ او دے مال نو کدے کم نہیں ہون دیندا، اور فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے دی غلطی خطا تے معاف کر دیندا ہے، اللہ رب العالمین اے دی برکت دے نال اے دی عزت دے اندر اضافہ فرماندے نے۔ بلکہ ایک حدیث دے اندر تو اس طرح بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر معاف کر دینے دے نال کسے دی عزت دے اندر کمی ہوندی ہے تے کل قیامت نو میں اس نو او دی عزت واپس لوٹا دیاں گا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، غصہ آ جانا اے انسانی فطرت ہے، لیکن اس غصے نو پی جانا ایک کمال درجے دا ایمان ہے، کمال درجے دا اس اللہ رب العالمین دی طرفوں عطا اور نوازش ہے کہ اللہ رب العالمین نے طاقت ہونے دے باوجود اس نو بدلہ لین دی توفیق نہیں دیتی اور اس نے معاف کر دیتا، بدلے دے اندر اللہ اپنی رحمت نال اس نو جنت عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسے نو غصہ آئے وہ اپنی کیفیت نو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہ پانی دا گلاس پی لے، پانی پی لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ اے نفرت دی آگ ہے اور اس نو پانی دے ذریعے بجھایا جا سکتا ہے، جے میں آگ نو پانی بجھاندا ہے ایویں غصے نو اور نفرت نو پانی ختم کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر ایک شخص دوسرے بندے تے ناراض ہویا، ایدے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا، قریب سی کہ ایک گالی گلوچ تے اتر آندا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں ایک جملہ یاد ہے، اگر اے پڑھ لے اللہ اے دے غصے نو، اے دی اس کیفیت نو دور کر دیں گے۔ وہ جملہ کیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم بھائیو، غصے دی وجہ تو خاوند اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا ہے، غصے دی وجہ تو باپ اپنی اولاد نو اپنی جائیداد چو آنکھ کر دیندا ہے، غصے دی وجہ تو اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمانی تے اتر آندی ہے، غصے دی وجہ تو بھائی اپنے بھائی دا گریبان پکڑ لیندا ہے، غصے دی وجہ تو ہمسایا اپنے پڑوسی دے نال لین دین ختم کر دیندا ہے، غصے اور نفرت دی وجہ تو رشتہ داریاں وچ دراڑ پیدا ہو جاندی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ سانو اے حکم دیندی ہے کہ اگر تسی اپنے رب نو منن والے ہو، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، پھر اپنے غصے اور نفرتاں نو دور کر دیو اور آپس دے اندر محبت اور بھائی چارے نو فروغ دیو۔ اے دے نال ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا جدی دنیا مثالاں دیا کرے گی۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈے دلاں چوں ایک دوسرے دے بارے جو نفرت پیدا ہو چکی ہے اپنی رحمت نال اس نو
دور فرما دے۔ نبی علیہ السلام ایک دعا اکثر کریا کردے سی، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ۔ نبی علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کریا کردے سی کہ اللہ میں تیرے کولوں ایسے کلمے، ایسے جملے، ایسے بول بولنے دا سوال کرنا کہ میں غصے دے اندر ہواں تے پاویں میں خوشی دے اندر ہواں، میری زبان چو سوائے کلمہ حق دے کوئی دوسری بات نہ نکلے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔